خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دلے بھائی تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ، پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن ٹائم کی کمی ہے، 2 یا 3 قطعے آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ جلدی جلدی پیش کروں گا۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یزیدی فکر کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا۔ خاص توجہ چاہوں گا سرکار، یزیدی فکر کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا۔ ارے یزیدی فکر کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا، گلوئے شاہ کو خنجر ہرا دے ہو نہیں سکتا۔ سرکار یزیدی فکر کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا، گلوئے شاہ کو خنجر ہرا دے ہو نہیں سکتا، سوائے اصغر بے شیر دنیا کا کوئی بچہ۔ یزیدی فکر کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، گلوئے شاہ کو خنجر ہرا دے ہو نہیں سکتا، سوائے اصغر بے شیر دنیا کا کوئی بچہ، جگہ رونے کی ہو اور مسکرا دے ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ سرکار سوائے اصغر بے شیر دنیا کا کوئی بچہ، جگہ رونے کی ہو اور مسکرا دے ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بے شمار کہا صغیر نے جب سے کمان پھیری ہے، سرکار جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں، کہا صغیر نے جب سے کمان پھیری ہے، کمان پھیری ہے، کہا صغیر نے جب سے کمان پھیری ہے، قضا و خوف کی تب سے اڑان پھیری ہے۔ کہا صغیر نے جب سے کمان پھیری ہے، قضا و خوف کی تب سے اڑان پھیری ہے، اے ہرملا تیرے لشکر پر پھر گئی ہے چھری۔ کہا صغیر نے جب سے کمان پھیری ہے، قضا و خوف کی تب سے اڑان پھیری ہے، اے ہرملا تیرے لشکر پر پھر گئی ہے چھری، ابھی تو ہنس کے لبوں پر زبان پھیری ہے، ابھی تو ہنس کے لبوں پر، اے ہرملا تیرے لشکر پر پھر گئی ہے چھری، اے ہرملا تیرے لشکر پر پھر گئی ہے چھری، ابھی تو ہنس کے لبوں پر زبان پھیری ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سرکار 3 شعر آپ کی خدمت میں جلدی میں آپ پیش کروں گا، فرمائش بھی تھی، کلام کچھ اور لایا تھا لیکن ٹائم کی بہت کمی ہے طاہر لہو یہ بتانا پڑے گا، ہے طاہر لہو یہ بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ نعرہ علی کا لگانا پڑے گا۔ ہے طاہر لہو یہ بتانا پڑے گا کہ نعرہ علی کا لگانا پڑے گا۔ ہے طاہر لہو یہ بتانا پڑے گا کہ نعرہ علی کا لگانا پڑے گا، محبت علی کی دلوں میں بسا لو، محبت علی کی ارے دلوں میں بسا لو، وگرنہ جہنم میں جانا پڑے گا، کہا تیسرے دن یہ خیبر میں رب نے نبی مرتضیٰ کو بلانا پڑے گا، نبی مرتضیٰ کو
بلانا پڑے گا، بلانا پڑے گا، بلانا پڑے گا۔ یا علی، نبی مرتضیٰ کو بلانا پڑے گا، بلانا پڑے گا۔ وہ جنت کا در ہے، سقیفہ نہیں ہے۔ وہ جنت کا در ہے، ارے سقیفہ نہیں ہے۔ وہاں نقش ماتم دکھانا، وہاں نقش ماتم، وہاں نقش ماتم دکھانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا، وگرنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہاں نقش ماتم دکھانا پڑے گا، وگرنہ جہنم میں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں، ارے ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں، تمہارا ڈی این اے کرانا پڑے گا۔ ڈاکٹر جاوید مرزا بہترین کلام پیش کر رہے تھے، پیش کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں نصیب اپنا سلایا کیوں تھا، اے مسلمانوں نصیب اپنا سلایا کیوں تھا، رہنما عقل کے اندھوں کو بنایا، رہنما عقل کے اندھوں کو بنایا کیوں تھا، اور نار میں جلتے ہو اب جلتے رہو اے یارو۔ کون یارو؟ نار میں جلتے ہو اب جلتے رہو اے یارو، تم نے دروازے زہرا کو چلایا، تم نے شعر پیش کرنے کے لیے، اس شعر کے لیے پیش کیے میں نے دو شعر۔ تم نے دروازے زہرا کو، ساتھ یہ دیکھیے گا کہ بھاگنے والے سے کہتی رہی تیرا بھاگنے 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 والے سے کہتی رہی تیرے حیدر، ارے بھاگ جانا تھا تو میدان میں آیا کیوں، بھاگ جانا تھا۔ ایک بار مل کے درود پڑھیں تو پیش کرتا ہوں 4 مصرے اور۔ کچھ معروف غزل کے مصرے ہیں ناصر بھائی، تضمین کر کے ان کو منقبت کا رنگ دیا ہے، مدح کی شاعری کا۔ پیش کرتا ہوں 4 مصرے، بڑا معروف مصرہ ہے، ایک بار مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ خدا نے فرمایا بیشتر پیاموں میں، یہ خدا نے فرمایا بیشتر پیاموں میں، جو ہے دشمن زہرا ہے نمک حرموں میں۔
جو ہے دشمن زہرا ہے نمک حراموں میں، اور جل رہے ہو دوزخ میں، کر رہے ہو پچھتاوا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں، اس طرح تو ہوتا۔ اور 4 مصرے، ایک اور بڑا معروف مصرع ہے، اکثر آپ حضرات وہ مصرع روری میں دہرا دیتے ہیں، پیش کروں کہ ہم سمندر سے ہیں وابستہ، کناروں سے نہیں، ہم سمندر سے ہیں وابستہ، کناروں سے نہیں، مانگتے ہیں فقط ایک در سے ہزاروں سے نہیں، اور لاکھ کہتے رہو ہے مثل ستارہ اصحاب، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، روشنی۔ آپ کی سادہ سماعتوں کی نظر ایک اور بڑا معروف غزل کا مصرع، اور یہ تو بہت ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی منقبت کا رنگ دے دیا ہے کہ جھوٹے یہ جاہو حشم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جہاں جہاں تک آواز جاری ہے توجہ سے 4 مصرے سن لیں۔ جھوٹے یہ جاہو حشم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، آل پر ظلم و ستم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مصرع پیش کروں کہ یہ سقیفہ میں فلانے نے فلانے سے کہا، بیٹھے رہ گئے، یہ سقیفہ میں فلانے نے فلانے سے کہا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی ڈوبیں گے۔ پیش کرتا ہوں نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار، مل کے ایک بار درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار، نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار، ہم منکروں کے دل کو جلائیں گے بار بار، ہم منکروں کے دل کو جلائیں گے بار بار، اور ہم کو 1000 بار اگر زندگی ملے، ہم کو 1000 بار اگر زندگی ملے،
شبیر پر ہی جان لٹائے گے بار بار، شبیر پر ہی جان لٹائیں گے بار بار۔ ایک شعر پیش کروں آپ تمام حضرات کے لیے اور آپ سے ہی متعلق کہ شیعوں کا خون پاک ہے، شیعوں کا خون پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، شیعوں کا خون پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، ہم اپنا خون بہا کے بتائیں کہ بار بار، ہم اپنا خون بہا کے بتائیں کہ بار بار۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ حیدر کے دشمنوں پتو لعنت بھی ہے سوار، حیدر کے دشمنوں پتو لعنت بھی ہے ثواب، ہم لوگ یہ ثواب کمائیں گے بار بار، ہم لوگ یہ ثواب کمائیں گے بار بار۔ قول رسول پیش کرو، گھبرائے بغیر سن لیجیے گا۔ ہرگز حلال زادہ نہیں دشمن علی، ہرگز حلال زادہ نہیں دشمن علی، یہ قول مصطفیٰ کا سنائیں گے بار بار، یہ قول مصطفیٰ کا سنائیں گے بار بار۔ اور کوئی ہمارا سر نہ جھکا پائے اس لیے، کوئی ہمارا سر نہ جھکا پائے اس لیے، عباس کے علم کو اٹھائیں گے بار بار۔ شعر دیکھیے گا۔ خالق نے سوچا صوبے زچا خانہ علی، خالق نے سوچا صوبے زچا خانہ علی، سجدے منافقوں سے کرائیں گے بار بار، سجدے منافقوں، اور جب بھی طواف کعبہ کو جائیں گے شیخ جی، جب بھی طواف کعبہ کو جائیں گے شیخ جی، چکر علی کے گھر کے لگائیں۔ مل کے ایک بار بابا سے بلند درود پڑھیں محمد والے۔ پیش کر دیتا ہوں حکم فرمان بھائی۔ ایک حکم مجھے 2-4 دن سے فرمان بھائی کر رہے ہیں۔ بی بی زینب کا وہ خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا، امین راز مشیت ہوں نام زینب
زینب ہے. تعارف دے دیئے شہزادی اپنا, خاموش نہیں بیٹھیے گا, جملے شہزادی کہیں. امین راز مشیت ہوں, نام زینب ہے. مل کے درود پڑھ دے محمد والے محمد. امین راز مشیت ہوں, نام زینب ہے. اچھا آپ تمام حضرات وہاں دیکھ رہے ہیں ممبر پہ, میں یہاں ہوں, توجہات میری طرف رکھیں. امین راز مشیت ہوں, نام زینب ہے. میں اپنے باپ کی زینت ہوں, نام زینب ہے. میں اپنے باپ کی زینت ہوں, نام زینب ہے. ارے پیمبروں کی اقامت ہوں, نام زینب. پیمبروں کی جاگو, پیمبروں کی اقامت ہوں, نام زینب ہے. اور نماز صبر کی نیت ہوں, نماز صبر کی نیت ہوں, نام زینب ہے. یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی, یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی. میں تیرے گھر میں صفے غم بچھا کے دم لوں گی. میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے. بہن حسین کی ہوں, میرا نام زینب ہے. اور کیا کہتی ہیں شہزادی؟ علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے, علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے. نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا, نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے. اور شہزادی کہتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. ارے تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے, تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے. امیر شام تیری شام کر کے لوٹوں گی, امیر شام تیری شام کر کے لوٹوں گی. میں تیرے تخت کو نیلام کر کے لوٹوں گی. میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے. اور میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیظ کی دیوار, میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیظ کی دیوار. تو ایک قدم بھی نہ بڑھ پائے لشکر کفار. ارے نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار. بس ایک لمحے میں ہو جائے موت کا دیدار. میں سنا دل بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں, دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں. میں کربلا سے علمدار بن کے, میں کربلا علمدار بن کے آئی ہوں. میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے. اور حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں,
حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، ہماری شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، ہماری شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں۔ کیا کہہ رہی ہے شہزادی؟ بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، ارے معاویہ دادے یہ دم کہاں تجھ میں، ارے معاویہ دادے۔ بے سننا، یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو میں اس طرح سنبھالوں گی، غم حسین کو میں اس طرح سنبھالوں گی، میں اس کو اولو محمد سمجھ کے پالوں۔ میرا نام زینب ہے، اور آخری دو بند پیش کر رہا ہوں۔ میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی۔ چار مصرع بیت۔ جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، ارے حسین قتل ہوئے کیسے میں بتاؤں گی۔ پیشن گوئی سنیے گا شہزادی کی۔ حسین قتل ہوئے کیسے میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی۔ تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا، تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا، تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1437 ہجری کے شہ محرم کی 7ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ چاہدہ معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اکمال دین اور نعمت عظیم۔ دین جس دن کامل ہوا اسی دن نعمت عظیم کا تحفہ انسانیت کو عطا کیا گیا۔ تکمیل دین ولایت علی پر ہوا، تکمیل دین اعلان مولائیت، اعلان خلافت امیر المومنین، اعلان امامت علی، اللہ نے نعمت قرار دیا سلسلہ امامت کو۔ 12 امام نعمت عظیم ہیں۔ تکمیل دین ضروری تھا، اعلان بہت ضروری تھا۔
اور اللہ نے کئی بار اپنے حبیب سے کہا اب یہ اعلان ہو ہی جائے. سرکار یہ کہتے رہے ہم کو اس سے معذرت خواہی چاہیے. وہ کہتا رہا اعلان ہو، نبی کہتے رہے معذرت. یہ دو محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. ایسا کہیں ہوتا ہے کہ معبود اپنے نبی سے کہے یہ کام ہو، اس کا کام ہے اللہ کا حکم مان کر فوراً سر جھکا دینا. یہ تو تاریخ میں پہلی بار ہوا، انبیاء کی تاریخ میں، کہ فقر انبیاء جو ہر کام میں آگے بڑھ جاتا ہے، پتھر کھاتا ہے، محبت الہی میں اپنے کو قربان کیے ہوئے، اور اس کام کے لیے کہتا ہے معذرت. یہ معذرت اس لیے کہ ادھر سے اصرار اور بڑھے، تاکہ امت پر واضح ہو جائے کہ کتنا اہم کام ہے. علی کی خلافت کا اعلان کتنا اہم ہے. بہت سے رخ ہیں غدیر خم میں، کاش ہر رخ پر دل بھر کر بولا جائے اور محفوظ کروایا جائے کہ مولا علی کو جو خلافت کا اعلان ہوا ہے، اعلان ہوا ہے. خلیفہ وہ اس وقت بھی تھے جب آدم خلیفہ بنے. یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے نہیں ہے، یہ علی کے لیے ہے، آدم کے لیے نہیں. آدم کو تو تقدس مل گیا اس لیے کہ پیشانی میں نور چمک رہا تھا محمد اور علی کا، اسی لیے تو اعلان ہوا تھا. خلافت کے مفہوم بہت وسیع ہیں، صرف حکومت مانی نہیں ہے، اور نہ صرف عرب کی حکومت، اور نہ صرف مکہ مدینے کی حکومت، اور نہ صرف مسلمانوں کی حکومت. یہ بہت محیط لفظ ہے کائنات میں، اور اس کو آپ آسانی سے آدم سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تم کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہیں زمین پر آدم نے کبھی خلافت نہیں کی، نہ کوئی حکومت بنائی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی تخت، نہ پائے تخت، دارالحکومت، فوجیں، رعایا، کچھ نہیں، نہ کوئی احکام، نہ کوئی آرڈر. کیسا انوکھا خلیفہ ہے. بھائی اس سے سمجھ لیجئے کہ خلافت ایک اعلان ہے ذہنوں کے لیے، انسانیت کے لیے. دیکھیے حکومت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. چند احکامات، چند زمین کے خطوں کا بادشاہ بن جانا، یہ شان الہی نہیں ہے. یہ فرعون اور نمرود کی شان ہو تو ہو. مسلمان محدود عقل کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں عرب کی حکومت. مسئلہ عرب کی حکومت کا نہیں ہے، پوری ارض
ارض یعنی پوری زمین. زمین ایک نہیں ہے، زمینیں 7 ہیں. جب معراج میں سرکار گئے تو آپ نے فرمایا ان زمینوں کو میں نے دیکھا، کوئی سبز، کوئی سرخ، کوئی سفید. میرا براق ان زمینوں سے گزرا، یعنی اس گولے سے آگے نکلے سرکار تو کچھ اور سیارے نظر آئے، کچھ اور دنیایں نظر آئیں. آج اگر سائنسداں کامیاب ہو گیا اور زہرہ پر، مشتری پر، عطارد پر، یعنی ان سیاروں پہ اتر گیا تو مسلمانوں کی خلافت کا کیا ہوگا؟ اس لیے اعلان ہوا تھا آدم جہاں جہاں ہم نے زمینیں بنائی ہیں تم ہی خلیفہ ہو. یعنی تم ہی خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ علی خلیفہ ہے. وارث تو علی ہے نا، وارث علی ہے. اعلان کرنا تھا، اعلان، یہ نہیں کہ زمینوں پہ قبضہ دلوانا ہے. کتنا قبضہ کرے گا آدمی؟ سکندر اعظم بھی نکلے تھے فتح کرنے، تو کتنے ملک فتح کیے؟ کتنے ملک فتح کیے؟ آگے تو نہیں بڑھ پائے. جھیلم سے نکلے اور ملیر پہنچے. اب ملیر جو ہے وہ خلیفہ کی زمین ہے. ملیر میں مچھر بہت ہوتے ہیں. 33 سال کی عمر تھی سکندر کی، آدھی دنیا فتح کر لی تھی، وہ ملیر تک آ گئے تھے. آدھی دنیا ملیر پہ ختم ہو جاتی اور مصر اور یونان اور عراق اور ترکی اور یہ کرتے ہوئے کراچی تک پہنچ گئے. پنجاب کو پار کیا، سندھ میں پہنچے. ابھی پورا کراچی بھی تو نہیں فتح کیا تھا کہ مچھروں نے کاٹنا شروع کیا. اس میں تھا ایک خطرناک مچھر، ملیریا ہو گیا. ملیریا ہی سے تو ملیر ہے. بخار جو آیا تو واپس ہو گئے. تو اگر کوئی دنیا فتح کرنے نکلے تو ایک مچھر اسے واپس کر دیتا ہے. ایک مچھر. جائیے واپس جائیے. ابھی اسکندریہ تک پہنچے تھے. اسکندریہ مصر کے پاس ہے. اسکندریہ اس وقت وہ سینٹر ہے جو جہازوں کا گزرگاہ کا سینٹر کہلاتا ہے. اگر نہیں معلوم تو یہ سب باتیں یاد رکھا کیجیے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے جتنے جہاز جاتے ہیں، سینٹر جہاں کراس لکیریں ہوتی ہیں جہازوں کی، وہ اسکندریہ کے اوپر ہوتی ہیں. اور مرکز سے رابطہ رہتا ہے. ہم مرکز سے گزر رہے ہیں، ہوائی مرکز. اب وہ ہوائی مرکز سے اتفاقیہ طور پہ نیچے سکندریہ آ گیا. وہ تو خلا کے مرکز کا سینٹر چنا گیا تھا، نیچے آ گیا اسکندریہ. وہیں وہ مرے اور وہیں دفن ہو گئے. یونان بھی جانا نصیب نہ ہوا. اب سکندر سے زیادہ فاتح کون ہے؟ چاہے کشتی جلا دو اور چاہے اونٹ کو قتل کروا دو، دنیا تو فتح نہیں ہوتی. دنیا تو فتح نہیں ہوتی. تو اب اسی پہ کرتے رہو کہ ایک خطے کی حکومت، خلافت. علی کو اس سے کیا؟ علی کو اس سے کیا؟ محدود تھوڑی ہے ولایت علی. علی کی خلافت عرب میں محدود نہیں ہے. صرف اعلان، صرف اعلان. آدم کا بھی اعلان. اعلانی پہ تو پورا قرآن چل رہا ہے. عمل کس نے کیا؟ کس نے عمل کیا بتائیے؟ کیا بعد میں آنے والے بادشاہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ ساری زمین آدم کی ہے، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ جو بیٹھا اس نے کہا ہمارا ملک، ہماری زمین، ہمارا ملک. اب کون کہتا ہے یہ پوری ارض آدم کی ہے؟ امریکہ والے کہتے ہیں ہماری ہے زمین یہ اتنی. یورپ والے کہتے ہیں یہ ہماری ہے.
مسلمان ملک کہتے ہیں یہ ہماری ہے، سب نے سرحدیں بنائی ہوئی، پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں، بغیر اجازت آپ آ جا نہیں سکتے، تو سب کی اپنی اپنی زمینیں، تو آدم کی کہاں ہے؟ اس لیے علی کو یہ دنیاوی بادشاہ نہیں بنایا تھا کہ جہاں انسانیت پاسپورٹ میں اور سرحد میں بٹ جائے، علی ایسی جگہ جہاں ہر ملک علی کو مانے۔ اس لیے ہاتھ پہ اٹھایا، بلند کیا، خود بھی ممبر پہ کھڑے رہے، علی کو بھی ممبر پر بیٹھے نہیں۔ دیکھیے کھڑے ہونے کا مطلب ہے آن ڈیوٹی، ڈیوٹی ختم نہیں ہے، بیٹھ گئے تو ہمت ہار گئے، غدیر نام ہے۔ کہاں سمجھے یار آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا، ارے بیٹھ گیا نا مولا۔ اعلان اعلان اعلان، بس اعلان ہی تو کرنا ہے سرکار کو۔ سرکار کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے، تو اب ایک آیت اور آ گئی، بھائی کیجئے، یا رسول بلغ ما انزل الیک، کہیے وہ جو کہا جا چکا ہے، کہیے، بس کہیے، جلدی کیجئے، اعلان کیجئے، کہہ دیجئے۔ تو اعلان کرنا ہے، اعلان کرنے میں یہ نہیں کریں گے ہم معذرت۔ تو اب آیت آئی، پرواہ نہ کریں، کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اعلان کیجئے۔ اب پتہ چلا منع کیوں کر رہے تھے، بات پکی کروانا چاہتے تھے کہ غدیر میں ہنگامہ نہ ہو۔ بابا 11 ہجری ہے، پورا عرب مسلمان ہو چکا، بت خانے ختم ہو چکے، یمن تک اسلام پھیل چکا، پورا عرب مسلمان ہے، ایک کافر نہیں رہتا عرب میں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا مسلمانوں سے ڈریے نہیں۔ پتہ چلا لا الہ کہہ کر کافروں سے نہ ڈریے، پتہ چلا جو ولایت علی میں ہڑبونگ کرے وہ کافر ہے۔ اعلان کر دیا، بات صرف اعلان کی تھی۔ نہیں سمجھیں گے آپ تو نہ سمجھیے، اور سمجھنا ہے تو سمجھیے، سمجھنا ہے تو سمجھیے۔ ابراہیم نے بیٹے سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے تمہیں ذبح کر دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا کہ ذبح ہو گئے، سر الگ رکھا ہے، جسم الگ، یہ دکھایا گیا ذبح کر رہے ہیں، کیا نہیں ہے۔ جتنا خواب تھا اتنا ہی ہوا، ذبح نہیں ہوئے، چھری چلتی رہی۔ تو کام اتنا ہے، بس چھری رکھنا ہے، سر کاٹنا نہیں ہے، اعلان کرنا ہے، قبضہ دلانا نہیں۔ مزہ اعلان میں ہے۔ عمل پورا نہیں ہوا، سر نہیں کٹا، کا قبول کا قبول کا تو ذبح تو ہوا نہیں، کا مگر ذبیح اللہ، پھر بھی ذبیح اللہ۔ عرب کی حکومت علی کو نہیں ملی، پھر بھی پہلے خلیفہ۔ ابھی نہیں سمجھے؟
زبان اور کہا جائے ذبیح اللہ، زبان اور پھر کہا جائے ذبیح اللہ، تخت پہ نہ بیٹھے اور کہا جائے خلیفۃ اللہ. ہیں رہیں گے. اچھا یہ تو علی کی غدیر ہے. زیارت میں آپ پڑھتے ہیں امام یا خلیفۃ الرحمان، کس نے بنایا، کب بنایا؟ ارے ہیں کون سا غدیر ہے؟ 12ویں امام کا غدیر کہاں ہے؟ کس نے اعلان کیا یہ رحمان کے خلیفہ ہیں؟ بہن نہیں سمجھ میں آ رہا کیا؟ بھوچکے ہو کیا دیکھ رہا ہو؟ امام مہدی زمین کے خلیفہ ہیں. کہاں ہے تخت، کہاں ہے تاج، کدھر ہے حکومت، کہاں رہتے ہیں، کس پر حکومت ہے، کہاں ہے رعایا؟ تو پھر میں پوچھوں اللہ بادشاہ ہے اس کی حکومت کہاں ہے؟ دکھاؤ دکھاؤ. روس والے کہہ رہے ہیں زمین میری ہے. اللہ کی زمین کہاں ہے؟ امریکہ والے کہہ رہے ہیں میری ہے، یورپ والے کہہ رہے ہیں میری ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں میرا عرب، ترکی والے کہہ رہے ہیں میری زمین، پاکستان والے کہہ رہے ہیں میرا ملک، ہندوستان والے کہہ رہے ہیں میرا ملک. اللہ کا کہاں ہے؟ اللہ کا کہاں ہے؟ کیا باتیں کرتے جہالت کی، کیسے کافرانہ باتیں کرتے ہیں. اس کی حکومت یہ ہے جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے جلائے. یہی تو کہہ رہے ہیں علی زمینوں میں نہیں ہے، جسے چاہے مارے. سمجھ گئے؟ پتہ چلا اللہ کی حکومت یہ ہے کہ موت و زندگی پہ اختیار رکھتا ہے. اب جو آج کا خلیفہ ہو تو آج کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تینوں کی حکومت ایک طرح، جیسے اللہ کی، ویسے محمد کی، ویسے علی کی. جیسے اللہ حکومت کر رہا ہے ایسے علی حکومت کر رہے ہیں. حضرت عمر ایک جنازہ لائے، یا علی پڑھا دیجئے نماز جنازہ. آئے آبادوش پہ ڈالی، جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے. 22 سال کا لڑکا مرا ہے مدینے میں. 3 بار پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دیجئے، پڑھا دیجئے، پڑھا دیجئے، پڑھا دیجئے. کہا لے جاؤ دفن کر دو. مردے کو زیادہ دیر نہیں رکھتے. کہا زندہ ہے، کہا کھولو چادر، مردہ ہے. لے جا دفن کر دو. صرف زبان سے کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں
جسے چاہے زندہ کریں، جسے چاہے مردہ کریں. آواز دی کہ حق تم نے میرا نہیں چھینا، عوام کا چھینا ہے. جو فائدہ میں عوام کو پہنچاتا علم کے ذریعے، تم نے وہ رشتہ توڑا ہے. ورنہ میں تو زمینوں کا مالک ہوں، میں تو آسمان کا مالک ہوں، میں تو آفتاب و مہتاب کا مالک ہوں. میرے زیر فرمان فرشتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر رسول اللہ آ جائیں تو تم بات مان جاؤ گے؟ یقین تھا کیسے آئیں گے؟ قبر کے پاس پہنچے علی کہا یا رسول اللہ اٹھیے، قبر پھٹی، رسول برآمد ہوئے اور خطبہ دیا رسول نے. کہا علی کا ہاتھ تو نے کیوں چھینا؟ انبیاء کو اٹھایا ہے. لوگوں نے کہا تھا نوح کے بیٹے سام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، قبر پہ جا کے آواز دی اے نوح کے بیٹے علی کے حکم سے اٹھنا. اسے کہتے ہیں ولایت علی. آپ سمجھ میں آیا ولایت علی؟ جب چاہیں مردے کو جلائیں، جب چاہے انبیاء کو بیٹا دے دیں. زکریا نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا، علی نے آواز دی دے دیا. یعقوب نے 12 پسر مانگے، علی نے دے دیا. انبیاء کو بیٹے دینے والے علی ہیں اور دیتے رہتے ہیں. مردوں کو جلاتے رہتے ہیں، زندہ کرتے رہیں گے. تو زندگی اور موت اللہ نے دے دیا علی کے ہاتھ میں. موت امر الہی ہے. امر الہی سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ کا ارادہ دے چکا 12 امام کو. تو پھر نہ کہا کرو صاحب امر. پورے ایران سے عراق سے سب سے منع کر دو یا صاحب العصر، یا صاحب العصر، یا صاحب الامر، یا صاحب الامر. اے امر الہی کے مالک، امر کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا اس کو اٹھا دو، علی نے اٹھا دیا. اسے موت دے دو، علی نے دے دیا. یہ تو انسانوں کی بات ہے، جسے چاہے ماریں، جسے چاہے جلائیں. محشر میں جب تقسیم ہو جائے کہ جہنم والے جہنم میں گئے، جنت والے جنت میں چلے، تو صراط پر اللہ کا حکم ہوگا لایا جائے موت کو. موت نہیں تو سب کو پریشان کیا تھا، اب موت کا جھگڑا ختم، اب کوئی مرے گا نہیں. لیکن جب تک موت ہے مرنا ہے. اللہ نے موت کو بلایا، موت آئی کالی بلا کی شکل میں. جب صراط پہ آ گئی اللہ نے حکم دیا علی موت کو ذبح کر دو. پتہ چلا اب قیامت کے بعد زندگی بانٹنے والا علی ہے. اسے کہتے ہیں خلیفہ اللہ. 2-2.5 سال کے لیے تخت پہ بیٹھ گئے مسلمان. اتنا ہے جا رہا ہے. اتنا تو اختیار ہے نہیں کہ خلیفہ 65 سال کی عمر میں مر جائے. تو رعایا مل کے 90 سال جیا ہے مرمان، 90 سال، اور 90 میں تخت پہ بیٹھا. 2.5 سال خلیفہ زندہ رہا، رعایا مل کے 90 سال تو کر دیتی عمر. 2.5 سال کیا ہوتے ہیں؟ یزید کتنے دن زندہ رہا؟ 2.5 سال. تو فائدہ تو اپنے اختیار میں تو ہے نہیں بادشاہ. تو یہ زندگیاں کیا، یہ خلافت کیا؟ 2-2 سال 2-2 سال 2-2 سال 2-2 سال. دنیا ختم ہو جائے گی، علی کی خلافت ختم.
میں کیسے کیسے رخوں سے سمجھا رہا ہوں، اور اسے سمجھ لیجئے آپ۔ دوسرا رخ اعلان کیا تھا کہ آخری نبی ہے۔ دلیل ضروری۔ کیا دلیل ہے کہ آخری نبی ہے؟ تو پھر قادیانیوں نے نبی کیوں بنایا پاکستان میں؟ انہوں نے کہا نبوت ختم نہیں ہوئی، نبی آتا رہے گا۔ اسی پہ جھگڑا ہے مسلمانوں اور قادیانیوں کا۔ پابندی لگوا دی اسمبلی میں، انہیں کافر قرار کر کے پابندی لگائی، نبی آخری۔ دلیل تو دو۔ انہوں نے کہا جب آپ خلیفہ بنا سکتے ہو نبی کے بعد تو ہم نبی بنا سکتے۔ اسی پہ جھگڑا ہے مسلمانوں اور قادیانوں کا۔ شیعوں سے جھگڑا نہیں ہے، اور ہم سے جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ سن لو، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ رسول نے کہا یا علی، میں موسیٰ، تم ہارون۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، دونوں کو برابر رکھا۔ محمد بھی نبی کے برابر، علی بھی نبی کے برابر۔ لیکن پھر کہا میں موسیٰ، تم ہارون، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہے، تم نبی نہیں ہو۔ وہ یہی دلیل ہے۔ علی مجسم ہے، جب تک علی موجود ہے اب نبی نہیں بن سکتا۔ تھکا دیا تم نے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا سمجھ نہیں پا رہے ہیں تقریر، تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہر جملے کو کیش نہیں کر پا رہے۔ بھائی موضوع ہے نا آج 6 محرم ہو گئی، 7ویں تقریر ہے، اور اس میں بھی تم یا تو روز بدل جاتے ہو، جگہ بدلتے ہو، جگہ نہ بدلو، جہاں بیٹھو پھر وہیں جم کے بیٹھو۔ اس سے پڑتا ہے فرق۔ جگہ شکایت کرتی ہے، دیکھو اس کو بے وفا، اب وہاں بیٹھ گیا، اب وہاں بیٹھ گیا۔ زمینیں نہ چھوڑو، اپنی زمین پہچانو، بات کو سمجھو۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، تو آخری نبی۔ اگر نبی ہوتا تو میں ہوتا، جب میں نہیں بن سکتا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ارے اگلا جملہ تو سن لو، جس کے لیے بار بار دوہرا جملہ تو وہ ہے پہاڑ، جو اب کہنا ہے علی پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے کہ نبی کے بعد نبی نہیں۔ میں راستہ روک دیا کہ نبی کے بعد علی ولی، نبی نہیں بن سکتا۔ بننا ہوتا تو میں بنتا، ہاں نبی کے بعد اللہ ہو سکتا ہے۔ میں اللہ ہوں نہیں، نہ میں نبی نہ میں اللہ۔ اللہ کو اللہ کی جگہ ماننا ہے، نبی کو نبی، اور میں علی ہوں، میں ولی ہوں۔ تو اب پوری دنیا میں ایک فرقہ نکلا اور اس نے کہا علی خدا ہیں۔ ضروری تھا نصیری کا آنا، بہت ضروری تھا نصیری کا آنا، اس لیے کہ علی کو خدا کہیں اور علی انہیں مار ڈالیں تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ پھر جب نصیریوں نے علی کو اللہ کہا تو دنیا کا کوئی حاکم پھر علی کے بعد اللہ نہ بن سکا۔ جھگڑا ختم۔ ایک علی نے نبی کے بعد نہ نبوت بننے دی، نہ کسی بندے کو اللہ بننے دیا۔ تو پھر اب ہوتا کیا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ علی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھکا دیا نا، تھکا دیا نا۔ نبی کے بعد چپے چپے پہ نبی بن جاتے، اور جیسے نمرود اور فرعون اللہ بنے تھے، بہت سے اللہ بن جاتے۔ علی نے کہا میں ہوں اور یہ ذوالفقار، نہ انسانوں میں اب کوئی نبی بن پائے گا نہ اللہ بن پائے گا، تو یا علی پھر بنے گا کیا؟ یا علی پھر کون بنے گا؟ نہ کوئی اللہ بنے گا نہ کوئی نبی، تو پھر کون بنے گا؟ کہ جگہ جگہ اب سب ولی بنے۔
نہیں سمجھ میں آیا؟ اب ولی تو بنتا ہے. یہ ہے علی کے ولایت کی دلیل. معین الدین چشتی کون ہے؟ ولی. نظام الدین اولیاء کون؟ ولی. شہباز قلندر کون؟ ولی. نبی نہیں، اللہ نہیں، ولی 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 ولی. ولی شاہ قلندر ولی، شکرگنج ولی. پتہ چلا اللہ بننے میں مزہ نہیں تھا، نبی بننے میں ولایت کا مزہ. کسی شہر میں یہ لفظ کہے جائیں کہ بعد علی ولایت چلی، نبوت خط، اللہ ایک، اب دوسرا اللہ نہیں بنے گا، نبی بھی آخری ایک، اب کوئی نبی نہیں بنے گا، اب عہدہ وہ بٹے گا جو علی کے پاس ہے اور علی بانٹیں گے. سنا کہ بغیر علی کے کوئی ولی بن گیا؟ بولو بولو، ساتھ دو. نہیں، ہم تو ابو بکر کے ولی ہیں. اور کسی شہر میں، کسی خطے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ ولایت علی کے در سے بٹتی ہے تو لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ کراچی شہر ہے، یہاں یہ باتیں نہیں چلیں گی. یہی تو عبداللہ شاہ لیٹے ہیں. ان سے چھوٹے موٹے بھی ہیں، 3 ہٹی پر بھی ہیں. اور سارے ولیوں کے یہاں جائیے، شم تبریز سے پوچھئے کیا لکھا ہے آپ کے یہاں، یہ در پہ کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. ٹھٹھے میں جائیے، کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. سجاول میں جائیے، کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. حیدرآباد جائیے، یہ مزار پہ کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. نظام الدین اولیاء کیا جائے، یہ کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ اجمیر میں کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ پانی پت میں بولی شاہ کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ سیون میں کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. اور ہوتا کیا ہے مزار پہ؟ ان مزاروں پہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بس یہ ہوتا ہے علی 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 علی. اب جاؤ، ہم کو نصیری کہنے والوں، جاؤ جاؤ شہباز کے یہاں جاؤ، جاؤ نظام الدین اولیاء کے یہاں دہلی میں جاؤ، جاؤ معین الدین چشتی کے یہاں اجمیر میں جاؤ، جاؤ پانی پت میں بولی شاہ قلندر کے یہاں جاؤ، جاؤ رابعہ بصری کے یہاں جاؤ، جاؤ ان سب کے یہاں جاؤ، اور ان سب کے مزاروں پہ جا کے پکار پکار کے کہو اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے، اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے، اللہ اللہ. تو جواب آئے گا لاکھوں آوازوں میں کہ ولایت اللہ سے نہیں پائی، علی سے پائی. گھبرا گئے؟ اس میں تم لوگ گھبرا جاتے ہو، دوسرے جملے کا انتظار نہیں کرتے. سارے صوفیہ یہ کہیں گے علی نے اللہ سے ولایت پائی، ہم نے علی سے.
ولی کیا ہے؟ ولی کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں اس کو پتھر کو حکم دے بول پڑے. ولی جاتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. ولی ستارے کو اپنے در پہ بلا لے. ولی چاند کو توڑ دے. ولی آسمانوں کی سیر کرے. ولی فرشتوں کو خادم بنا کے بلا لے. ولی ہلتی ہوئی زمین کو زلزلے میں تھام لے. ولی چاہے تو زمین کو ڈگمگا دے. کائنات پہ ولی کی حکومت ہے، اس کو کہتے ہیں ولی. ولی تو ولی بڑھاپے میں ولی نہیں. پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. جب جھولے میں کلے اجدر کو چیرا لوگ سمجھ گئے ولی ہے. مکے والوں کو پتا چل گیا ولی ہے. ابو طالب کو تو معلوم تھا کہ ولی ہے. فاطمہ بنت اسد کو پتا تھا ولی ہے. رسول اللہ کو پتا تھا ولی ہے. ولی جھولے میں ہوتا 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 ہے. بڑا ہو کے 40 برس کی عمر میں ولی نہیں بنتا. علی پہلے بھی ولی تھے، جھولے میں بھی ولی تھے. ولی جھولے میں ہوتا ہے. عیسیٰ بھی جھولے میں تھے. ماں نے یہودیوں سے کہا بچے سے پوچھو. بچے نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کر آیا. عیسیٰ ولی تھے. ولی جھولے میں بتاتا ہے میں ولی ہوں. سو گئے جھولے میں، پوری رات سوئے. رات بھر سوئے، پیاسے تو تھے 3 دن کے، پھر پوری رات سو کیسے گئے؟ اب پوچھے کون ولی سے؟ یہ آپ پیاس میں تڑپ تڑپ کے، اتنی گرمی، خیموں کے چاروں طرف آگ جل رہی ہے اور سورج کی اتنی گرمی، اور آپ جھولے میں سو گئے. چلیے ماں کی گود ہوتی ہوں میں رب آپ کی، آپ سو جاتے تو کوئی بات بھی تھی. یہ پوری رات آپ جھولے میں کیوں سوتے رہے؟ کہ تم کیا جانو، جب بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو رات کو سونا پڑتا ہے. تو میں نے کہا شہزادے پھر بتائیے تو آپ ولی ہیں، کوئی دلیل تو دیجئے. کہ دیکھا نہیں میرے دادا شب ہجرت پوری رات سوئے، بڑا کام کرنا تھا. بڑا کام کرنا تھا. شہزادے آپ کے دادا نے بہت بڑا کام کیا، ذرا بتائیے تو کیا کام کیا؟ شب ہجرت سوئے اس لیے کہ اب سونے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب بدر کی لڑائی ہے، اب احد کی لڑائی ہے، اب خندق کی لڑائی ہے، اب خیبر کی لڑائی ہے. میرے دادا کو بہت کام کرنا تھا، آرام سے ایک رات سو لیا تو میں بھی سو لیا، اس لیے کہ مجھے صبح بہت بڑا کام کرنا تھا. شہزادے آپ کے دادا کا بڑا کام ہے یا آپ کا؟ کہ اب یہ تو وقت آنے پہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. ہوں تو میں پوتا انہی کا. پوتا تو میں انہی کا. کتنی لڑائی کی علی نے؟ مرہب کو مارا، حارث کو مارا، یاسر کو مارا، در خیبر کو کھوڑ کے قلعے کو فتح کر لیا. بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر فتح ہوا. اب ولی ہے، ولی حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے. شہزادے کچھ بتائیے. اچھا تو سنو. شہزادے نے کہا ماں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. پڑھوں گا نہیں دوسرا مصرع، سن چکے میں کیا کہہ چکا. ماں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. یہ زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی کہ لشکر. کچھ سمجھ میں آیا؟ سوئے رات بھر اور فتح چند لمحے میں. ماں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. یہ زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی کہ لشکر.
सब रोने लगे। फतह, वली कैसे क्या काम कर जाए आप क्या समझोगे? दुनिया ने अली असगर को समझा कहां? बातें करने लगते, बोलने लगते, फूफी लड़ाई जंग, बाबा को बुलाइए। लोग कहते ये सब शियों की बनाई हुई रवायतें। कहीं 6 महीने का बच्चा बोलता है? तो वली के लिए जरूरी थोड़ी है बोल के बताए। अगर तुम पूरी तकरीर में विलायत को नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझे और मसाइब तक कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए बात को समझते रहो, मुंह से बोलते रहो। विलायत के लिए जरूरी नहीं कि जो तुम करते हो वही किया जाए। वली कुछ भी कर सकता है। मैं अगर बोल देता रवायत न बनती। वली ने दूसरा रास्ता निकाला। शोर गिरिया बुलंद हुआ। हुसैन दरे खैमा पाया, ज़ैनब मैं जिंदा हूं। फिर गिरिया का क्या सबब? का बार बार अली असगर अपने को झूले से गिरा देते हैं, फिर भी नहीं समझे। विलायत नहीं समझ में आया। दुनिया का कोई बच्चा अगर उसे पता हो खतरा है तो 6 महीने का बच्चा भी करवट नहीं लेता, मैं गिर जाऊंगा। विलायत समझना चाहते हो? विलायत समझना चाहते या नहीं समझना चाहते? विलायत अली हो चुकी, विलायत अली असगर सुना रहा हूं। वो भी अली, ये भी अली। अब आगे सुनो और गौर से सुनो। रवायती मसाइब अभी पढ़ दूंगा रवायत के साथ, लेकिन समझ लो कितने बड़े वली हैं अली असगर। कोई नहीं पढ़ेगा और ना कोई बताएगा। रिकॉर्ड कर लो। कोई अली असगर की विलायत तुम्हें नहीं समझा पाएगा सुबह में, इसलिए कि मैं सच्चा पैरों हूं विलायत का। मैं शक नहीं करता, मेरे यहां शक नहीं, इसलिए विलायत का समझो। झूले में वली वली है। अभी तो मां ने संदूक में डाल के मूसा को फेंका था। कै घंटे के हैं? 3-4 घंटे के। वो मिल गए फिरौन को। फिरौन ने कहा बच्चे को तो मार डालना है। आसिया ने कहा ना मारो, इसलिए कि मेरे बच्चा नहीं, मैं पालूंगी। आसिया के कहने पे फिरौन चुप। अब तड़प रहा है। आसिया से कह रहा तुम ही गोद में लिए रहोगी, मुझको नहीं दोगी। आसिया ने कहा बच्चा बहुत प्यारा है, छोड़ने को दिल नहीं चाहता। फिरौन ने कहा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। अब फिरौन की शान देखिए खुदाई की। दाढ़ी में जितने बाल थे हर बाल में मोती पिराए हुए थे, सच्चे मोती, मोतियों की दाढ़ी। मोती झूलते थे, मोती हर बाल में, मोती 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 मोती। माला बनाई हुई थी मोतियों की, हर बाल माला बना हुआ था मोतियों की। आसिया ने कहा अच्छा ले ले, थोड़ी देर के लिए, जल्दी दे देना। मूसा को गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया, मूसा ने मुट्ठी भर कर दाढ़ी नोच ली, पूरी दाढ़ी मूसा ने। मोती भी गिर गए, दाढ़ी भी नोच गई, दाढ़ी भी गई। तो जो मूसा होता है उसे फिरौन जैसी दाढ़ी से बड़ी नफरत होती है। नोच ली मूसा ने दाढ़ी। फिरौन ने कहा आसिया ये मुझे आम बच्चा नहीं लगता, ये कोई खास बच्चा है, ये कोई खास बच्चा है। आसिया ने कहा कैसी बातें करता है, बच्चा बच्चा है? कहा नहीं मैं इसका इम्तिहान लूंगा। अच्छा, मासूम बच्चे का भी इम्तिहान होता है? नहीं, कोई खतरा लग रहा है ना फिरौन को कि घर में आसिया पालेंगी, खतरा है, तो मैं देख तो लूं आम बच्चा है क्या खास। कल ले ले इम्तिहान। बड़ा सा तख्त बिछाया गया, उस पर चांदियां बिछाई गई। एक सिरे पर लाल लाल अंगारे दहकाकर अंगीठी में रखे गए और एक तरफ उसी रंग के याकूत
انگاروں کے رنگ کے یاقوت، لگتا تھا ادھر بھی انگارے ادھر بھی انگارے، لال لال، بیچ میں موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا۔ موسیٰ نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا تو آگ کی طرف سے منہ موڑ لیا اور یاقوتوں کی طرف چلے۔ اب موسیٰ دیکھ رہا ہے، موسیٰ کو دیکھ رہا ہے فرعون، اگر یاقوت پہ گئے تو پھر یہ آگ کو پہچانتے ہیں، یہ پھر خاص کوئی بچہ ہے، عام نہیں ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دو۔ جبریل نے ہاتھ پکڑا، فرعون کو کیا نظر آیا؟ ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا۔ آسیہ نے کہتے یہ کوئی خاص بچہ تھوڑی ہے، اس نے آگ کو یاقوت سمجھ کے ہاتھ رکھ دیا۔ موسیٰ کی جان بچ گئی۔ جان کیسے بچی؟ کیسے بچی؟ تقیے سے بچی۔ تقیہ جان بچاتا ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو تقیہ کر لو۔ اللہ نے موسیٰ کا دین چھپا دیا۔ ہر نبی نے تقیہ کیا ہے جان کے خوف سے، تو اگر شیعہ کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ سمجھے نا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دیا موسیٰ کو۔ اب ہاتھ جل جائے، جلانے والا وہ، ملک شامل، اللہ معصوم، ملک معصوم، نبی معصوم، دو معصوم مل کے ایک معصوم کا ہاتھ جلا دیں۔ آئے ہائے، توحید بچانے کے لیے انبیاء کے ہاتھ جلوا دیتا ہے۔ بھائی یہ ولایت ہے۔ اب اگر ولایت سمجھ میں آ جاتی تو پوری دنیا علی کو ولی نہ مان رہی ہوتی، صرف تم ہی کو مانتے ہو، اس لیے تمہیں تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، یہ جو چھالا بنا ہے نا یہ تکلیف تھوڑی دے گا، نہ یہ پکے گا، نہ آپریشن، نہ عیب۔ بھئی یہ چھالا ہے، یہ سفید چھالا ہے موتی جیسا، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ید بیضا، ہاتھ کا موتی، ہاتھ کا موتی، ہاتھ کا موتی۔ بس تم یہ کرنا مٹھی بند کیے رہنا، دکھانا نہیں، جیسے ہی اندھیرا ہو رات ہو ہاتھ کھولنا، روشنی روشنی۔ اب ولایت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اپنا کام لے لیتا ہے۔ حسین شہید ہو جاؤ میری راہ میں، سر کٹا دو، وہ سمجھے سر کاٹ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ سر جیسے ہی نیزے میں بلند ہوا بولنا شروع کر دیا حسین نے۔ ولایت اسے کہتے ہیں، ولایت۔ اب ولایت سمجھ میں آ گئی، اب گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ولی بولتے روایت پہ یقین نہ آتا، زینب نے کہا جھولے سے گرا دیا، اور پھر اٹھا کے جھولے میں رکھتے ہیں، پھر اپنے کو گرا دیتے ہیں۔ تو بھائی عام بچہ یہ نہیں کر سکتا۔ کہ زینب ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بچہ اپنے کو جھولے پہ کس وقت گراتا ہے؟ کہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں حل بن ناصر، یہ گرا دیتے ہیں۔ اب ولی سمجھ میں آیا، ولی ولی کی آواز پہچانتا ہے۔ ولی پھر سمجھاؤں، منہ مت دیکھو میرا، ٹھیک سے چلو مجلس، حیرت مت کرو۔ خانہ کعبہ بن چکا، بن گیا، کہ چڑھو چھت پہ ابراہیم، پکارو ایو ناس حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، سناٹا پڑا، کون آئے گا؟ کہا پکارو تو، پکارو حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے پکارا، جیسے ہی پکارا ایک ایک ذرے سے آواز آئی، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، قرآن ہے قرآن، سمجھو سمجھو، بولو، منہ سے بولو، بات کو سمجھو، ولایت کیا ہے؟ ذرے ذرے سے آواز آئی، اللہم لبیک۔ یا اللہ، یہ جو آواز دی ہے کہ سنو، ماؤں کے شکم میں، باپ کے رحموں میں جو نطفوں کے ذرات ہیں، جسے ڈی این اے کہتے ہیں جاوید،
ان ڈی این اے نے تمہاری آواز سن لی. ارے یہ گناہگار ڈی این اے سنتے. علی اصغر